بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے جو حال ہی میں انتقال کر گئے، بہت سے لوگوں نے اور ایک پورے میڈیا نے، طارق جمیل خود نے، ان کے بیٹے نے اور بہت سی گواہیوں نے یہی کہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ چلو مانا خودکشی کی ہے، لیکن ایک چیز آپ ذرا نوٹ کریں کہ اس نے گارڈ سے پسٹل ہاتھ میں لیا اور کہتے ہیں جی صفائی کرتے ہوئے وہ گولی چل گئی، پھر یہ خودکشی تو نہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ گارڈ کبھی بھی ایک ایسی کوئی پسٹل نہیں رکھتا کہ ایک ہی دم 8 کی 8 گولیاں چل پڑیں، کوئی بھی گارڈ ایسی نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ رکھتے ہیں جو ہائی لیول کے ہوتے ہیں، جو جنگ میں جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں جس نے لڑنا ہوتا ہے تو وہ یہ اسلحہ لے کے جاتے ہیں۔ گارڈ کی تو بندوق وہی ہوتی ہے کہ جس میں سے ایک گولی نکل جائے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 8 گولیاں لگی ہیں پیٹ پہ۔ ایک گولی جب انسان کو لگتی ہے تو دوسری گولی میں تو ہمت ہوتی ہی نہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو دوسری گولی مارے، تیسری مارے، اور 8 کی 8 نکل نہیں سکتی۔ یہ میری سوچ ہے۔ اب آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مین نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مین نقطہ۔ وہ ڈپریشن پہ تھے، ٹینشن میں تھے، سائیکو تھے، جو بھی تھے، وہ الگ بات ہے۔ اس کی بیماری آپ چھوڑ دیں کہ وہ بیمار تھے، مینٹل تھے، پاگل تھے، جو بھی تھے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک پسٹل سے ایک گولی نکلتی ہے اور دوسری مارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اگر خودکشی کرنی تھی تو خودکشی تو یہاں رکھ کے پھر کی جاتی ہے کہ آپ نے کنپٹی پہ پسٹل رکھ دیا اور گولی چلا دی، اس کو کہتے ہیں خودکشی۔ اور پیٹ پر اگر آپ نے مارنا ہے تو وہ اپنے سینے پہ رکھ کے، جیسے آج کل فلموں میں دیکھتے ہیں آپ کہ ادروائز ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن فلموں میں دکھاتے ہیں کہ سینے پہ پسٹل رکھی اور گولی مار دی، وہ بھی ایک ہی مارے گا۔ 8 کی 8 گولیاں کیسے نکل سکتی ہیں؟ یہ مین نقطہ ہے۔ لیکن پوری میڈیا اور پوری دنیا، طارق جمیل صاحب نے خود بھی یہ تسلیم کیا کہ وہ ان کی موت اس طرح ہوئی، واقع ہوئی، ان کے بیٹے نے بھی کہا، لیکن مختلف اس میں بات نکلتی ہے۔ اچھا، پہلے یہ بات ہوئی کہ اس نے گارڈ سے پسٹل چھینی اور اپنے آپ کو مار لیا۔ پھر دوسری بات تب باہر آئی کہ جس صفائی کرتے ہوئے وہ اس کو صفائی کر رہا تھا تو وہ گولیاں نکل گئیں۔ یہ ایک الگ الگ پوائنٹ ہیں، الگ الگ بات ہے۔ اب وہاں تیسرا آدمی تو موجود تھا ہی نہیں، یا گارڈ تھا یا وہ خود تھا، لیکن گارڈ نے کوئی گواہی نہیں دی، گارڈ سے کسی نے نہیں پوچھا، تو گارڈ بھی یہی کہتا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ بہرحال ہم بہت ہی، ہماری پوری ٹیم اس افسوس کرتی ہے کہ بہت ہی دردناک مرحلہ ہوتا ہے یہ، اور کوئی جوان بچہ کسی کا دنیا سے چلا جائے کسی حادثے میں، تو وہ اس کے ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہے۔ ہم
طارق جمیل سے، ان کے اہل خانہ سے ہماری پوری ٹیم افسوس کرتی ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور طارق جمیل کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کے صاحب بیٹوں کو اللہ پاک حوصلہ دے، ہمت دے، اور اس صدمے کی کہ بہرحال وہ خود ایک عالم دین ہے، وہ جانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، ایک دن سب کو ہی مرنا ہے، سب کو ہی دنیا سے جانا ہے۔ تو مختلف بہانے ہوتے ہیں موت کے، موت تو آنی ہوتی ہے، چاہے اس کا بہانہ کوئی بھی ہو، اس دنیا سے سبھی ہی نے جانا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، بتائیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں نے کہہ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کو کسی نے مارا ہے یا کسی نے قتل کیا ہے اور یا خود مر گیا ہے یا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، یہ واللہ عالم یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ تو ہم دل کی گہرائیوں سے افسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ تو اللہ حافظ۔